ہیلو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آج آپ سب سے جو میں بات کرنے والا ہوں، جو ٹاپک ہے ہمارا، میں کہوں گا کہ اس کے بعد تو آپ سب کو کم از کم ٹھیک ہو جانا چاہیے، اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں بھی سمجھ رہے تو۔ ویسے تو آپ سب کو فرسٹ آف آل خوش آمدید کہنا چاہیے گرمیوں کو، بیکاز گرمیاں اب آ گئی ہیں۔ لیکن گرمیوں کی شام کا بھی یار الگ مزہ ہوتا ہے۔ سردیوں میں دن کا جیسے الگ مزہ ہوتا ہے، کوئی سورج نکلا ہوتا ہے، ویسے گرمیوں میں جب شام ہوتی ہے اور پھر سورج ڈھلنے لگتا ہے، پھر اچھا ایک اچھی ٹھنڈی سی ہوا چلتی ہے نا، تو اس کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ اب جیسے ہلکی سی ہوا چل رہی ہے، بٹ اٹ از فیسنیٹنگ می، سو شٹ اپ اینڈ گو ٹو دا ٹاپک۔ جو ٹاپک یہ ہے کہ میرے پاس آنکھیں بھی ہیں، آئی بروز، ناک، ہونٹ، کان ہیں، بال ہیں، میرے پاس ہاتھ ہے یعنی کہ بازو ہیں، سب کچھ ہے، ٹانگیں بھی ہیں ہمارے پاس، ہم بول سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جو ضرورت کی چیز ایک انسان کو، ایک کمپلیٹ انسان کو چاہیے ہوتی ہے، وہ میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، تبھی آپ یہاں پہ ہو۔ بہت ہی زیادہ اپروکسیمیٹلی 0.0009% لوگ مجھے لگتا ہے جو شاید آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ان میں سے ہوگا کہ جن کے پاس ان سب چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی کمی ہو۔ لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک الگ قسم کا اسپرٹ دیا ہوتا ہے، ان میں ایک الگ قسم کی ایک ایبیلٹیز رکھی ہوتی ہیں جو ہم لوگ میں نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں جب وہ بے شک عادل ہے تو اس نے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں جہاں ہم لوگوں کے پھر پرائز زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر وہاں پہ ان لوگوں کو وہاں پہ رعایت آ جاتی ہے۔ اوور آل لائف کا اسٹینڈرڈ چاہے جیسا ہو، لیکن اس دنیا میں ایک کمپٹیشن ہے، یہاں ایک ریس ہے، اس میں ہم حصہ لے رہے ہیں، وہاں ہم رہ رہے ہیں، وہاں ہم ایڈجسٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس ایڈجسٹمنٹ میں اگر آپ کے پاس ان سب ضروریات کی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی کمی ہو جاتی ہے نا، تو وہ میٹر کرتا ہے۔ اور جس طرح ایب نارملس ہوتے ہیں جو، یا جن میں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے، تو ان پہ یہ سب چیزیں بہت ساری جو دینی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان میں بھی رعایت ہے۔ اوور آل پھر ان کی لائف میں ایزینس تو ہے، کیونکہ وہ دنیا میں بھی کمپیٹ نہیں کر پاتے، تو پھر وہ ٹوٹل پریکٹیکل لائف کو بھی نہیں جی پاتے۔ تو اس کی وجہ سے وہ ایک الگ میٹر ہے، حالانکہ اس کو نہیں اتنا وہ کرنا چاہیے۔ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی کہ ان کو بہت سی رعایتیں ہیں ان سب معاملات میں، جتنا کہ ہم لوگ جواب دیں گے وہ اتنا نہیں ہوں گے۔ لیکن پھر یہ دنیا میں ہم آئے ہیں تو پھر یہاں اس کی کشش تو ہے نا، وہ ایک سب کو کھینچتی ہے کہ آپ یہاں زندگی گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سب نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ تو کیا کبھی آپ نے شکریہ ادا کیا ہے؟ آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ ہے، ہمیں وہ ہے، ہم مین پیسہ ہے نا، بھی میرے پاس تھوڑا پیسہ ہے، اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، یا مجھے وہ چیز چاہیے تھی، اس کے پاس وہ چیز ہے۔ لیکن یار ہمارے پاس سب کچھ تو ہے۔ کمپٹیشن میں آئیں اور ریس کی بات کرتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم دنیاوی خود بھی حاصل کر سکتے ہیں اسٹرگل کے تھرو، ہم خود وہاں کمی بیشی کر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میرے پاس اس چیز کی کمی ہے۔ ابھی میں آپ کو یہاں پہ ایک ویڈیو آئے گی اوپر، میں کوشش کروں گا کہ وہ ابھی آ رہی ہو، یا ابھی میں اسے ایڈ کر دوں گا اس کے اوپر کہ نیکسٹ جو ہو تو وہ آپ کو اوپر دکھے کہ وہ ایک بچہ ہے۔ تھوڑا سا اس کو پیچھے کر لیتے ہیں تاکہ وہ ویڈیو کے لیے جگہ بچ جائے۔ تو یہ ایک بچہ ہے ایکچولی، جو یہ ایک انڈیا کا جو ریئلٹی شو ہوتا ہے نا، یہ اس میں آیا ہوا تھا، اور یہ اسکرولنگ کرتے ہوئے FB پہ ہی میرے سامنے آ گئی۔ میں وہیں پہ رک گیا، ایک لمحے کے لیے میں نے سین نہیں کیا، پھر میں واپس کیا کہ یہ کیا ہے اور کیا ہے اس میں اور کیا کرنے والا۔ وہ ڈانس شو تھا اور وہ وہاں پہ ڈانس میں پارٹیسپیٹ کرنے آیا تھا، لیکن یار وہ آئی تھنک یہ مسلم ہی ہے، مجھے اتنا وہ فیل ہوا کہ اس کے بازو نہیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے، بٹ اس میں ایک اسپرٹ ہے کہ وہ یہاں پہ آیا ہے، وہ پارٹیسپیٹ کرا ہے۔ لیکن پھر بھی کیا اسے فیل نہیں ہوتا ہوگا کہ اگر میرے پاس بازو ہوتے تو جس طرح وہ بچے یہ والا کرتب کر رہے ہیں یہ میں کر سکتا تھا۔ بات یہاں پہ کسی چیز پہ نہیں گئی، اس چیز پہ کہ یار ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے، ہم لوگ پھر بھی بہت ساری چیزوں پہ ناشکراپن کا وہ کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے۔ یار اس بچے کی طرف دیکھیں، مجھے ایک سکتہ طاری ہو گیا کہ یار ہم کتنے برے ہیں یار، ہم نے کبھی شکر ادا کیا ہے، ان چیزوں کا شکر ادا کیا ہے؟ میرے پاس آنکھ ہے، میرے پاس ناک، کان، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ہاتھ ہیں، میرے پاس پاؤں ہیں، چل سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں۔ اس کا سوچیں یار، اس کے پاس ایک بازو بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اگر وہ کہیں گر رہا وہ ہولڈ کر لے اپنے آپ کو کہیں۔
وہ آپ لوگ کیسے، ہم لوگ کتنے برے ہیں یار. آپ سوچیں ذرا یار. آپ لوگ آئسولیشن میں بیٹھے ہیں. ہمیشہ انسان کو تنہائی میں اپنا وقت گزارنا چاہیے. کبھی نہ کہیں ڈیلی نہ صحیح تو ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ پلیز آپ آبزرو کریں اپنی لائف کو. ہمیں ہمارا خدا سب کچھ دیتا ہے. ساری ٹینشنیں جو ہماری لائف میں آتی ہیں وہ ہماری طرف سے ہوتی ہیں. اور یہ ساری باتیں میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا. میں ایک انسان ہوں. ہماری لائف میں بھی ٹینشنیں آئی ہیں، لیکن ان ٹینشنوں پہ رونا دھونے کی بجائے ابھی آپ نے اکیلے بیٹھ کے دیکھا ہے. میں انسان ہوں، مجھ پہ ٹینشن نہیں ہے. میں نے بھی اس پہ سے اس طرح کے اس کو سر پہ اٹھا لینا ٹائپ بھی. لیکن میں نے پھر آئسولیشنس میں جانا سٹارٹ کیا. پھر میں نے دیکھا وہ سب چیزیں ہم خراب کرتے ہیں. وہ اس سب میں ہم ملوث ہوتے ہیں، ہم سب انسان. پھر جب وہ آتا ہے لمحہ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو بجائے کہ اس سے کچھ سیکھنے کے، بجائے کہ جو ہم نے اسے لیسن سیکھا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جو سیکھ چکے ہیں اس پہ عمل کیا جائے، ہم جو ہے وہ اس کا رونا مطلب وہ ڈال دیتے ہیں کہ بھی ہائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس پڑتا ہے یار. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو غلطی آپ خود کر رہے ہیں، بجائے کہ اس سے کچھ سیکھا جائے، بجائے کہ اس پہ پھر ایک آپ اپنی اس کو آبزرو کریں، اس سے کچھ دیکھیں کہ اس کے جو سٹارٹ کیسے کیا تھا، اختتام کیا ہوا، اور پھر غلطی کس پوائنٹ پہ ہوئی اس کو نوٹ کریں، اور پھر اس سب کے بعد لیسن کیا مل رہا ہے، اوور آل کیا لیسن مل رہا ہے. آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے یار؟ اسی طرح ہم لوگ جو ہیں ان سب چیزوں کی وجہ سے اپنا سکون کیا دوسروں کا برباد کر رہے ہیں. مطلب سوسائٹی کا برباد ہو چکا ہے. کر نہیں رہے، ہو چکا ہے. رشتوں کی اہمیت نہیں رہی. لالچ، پیسہ، انا. کون سی انا مسٹر یار؟ ابھی ہم لوگ نے کل پرسوں مر جانا ہے، اور مرنے کے بعد کسی کو نہیں پتا ہوگا کون تھا میں، کون تھا شعیب رضا، اس کی کیا جائیداد تھی، اس کا کیا گھر تھا، اس کی کیا ویلیو تھی. وہیں قبر میں پڑے ہوں گے، کوئی یاد نہیں کرتا. آپ لوگوں کے جو 2، 3، تیسری، چوتھی نسل آئے گی وہ بھی آپ کو یاد نہیں کرے گی. لیکن اگر آج بیٹھ کے آپ نے ایک شکر ادا کر لیا، اپنی غلطی کو ایڈمٹ کیا، تسلیم کر کے آگے بڑھتے ہیں، اس سے کچھ سبق سیکھتے ہیں، خود بھی وہ سبق اس پہ جو لیسن ملا اس پہ عمل کریں، دوسروں تک بھی اس کا میسج جائیں. بھاڑ میں جائیں یار وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یار تم نے خود تو غلطی کر دی تھی، آج تم ہمیں سمجھانے آ گئے ہو. آپ کی نیت تو یہ ہے نا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے یار وہ ایسا سبق سیکھا تھا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں ان کو یار جہنم میں جائیں. وہ لوگ جہنم میں تو کوئی نہیں جانے والا. بہرحال وہ خدا عظیم ہے، وہ بخش دینے والا ہے. یقیناً وہ آپ لوگوں کے گناہ معاف کرا کے ہی آپ کے پاس بلاتا ہے، یا پھر وہاں پہ آپ کو تھوڑی سی سزا دے گی. وہ جنت میں تو آپ کو بھیج ہی دے گا. لیکن ایک لیول ہوتا ہے کہ جب آپ مطلب جس طرح ایک ہوتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے جو اس پر ایمان لے آئے ہیں، اگر انہوں نے غلطیاں کی تو ان کو سزا دینے کے بعد ان کو واپس جنت میں بھیج دیا جائے گا. لیکن جب ایک رزلٹ آتا ہے کہ آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ کی سپلی آئی ہو اس میں، اور ایک بندہ وہاں پہ پوزیشن لے رہا ہو، ایک بندہ وہاں پہ پاس آؤٹ کو کر رہا ہو، تو مطلب ایک معیار ہوتا ہے ایک مومن کا. اور یہ اس دنیا کی کشش میں گھوم کے آپ کو کفر کے مقابلے میں آپ لوگ یہ میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں نا، تو یہ یہیں پہ یہ ملے گا. جس طرح یہاں پہ کمپٹیشن ہے نا، آپ کو دکھ رہا ہے اس کے پاس گاڑی، میرے پاس سائیکل. یہ ڈفرینس ہے. وہ جب قیامت کا دن آئے گا، اس کے بعد جب وہ حساب کتاب ہوگا نا، تب بھی یہی ڈفرینس آپ کو دکھے گا کہ بھی اس کا ایمان اتنا، میرا اتنا، میں اتنا گنہگار. تب یہ حساب ہونا ہے اپنے حقوق و فرائض پہ. تب یہ چیزیں گئی ہوں گی. تو پلیز ان سب چیزوں کو اوور ویو کریں، ان پہ نوٹ کریں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. بیکاز ہم نے آگے جواب دینا ہے. جواب کیوں دیں؟ آپ اس چیز پہ کیوں جاتے ہیں؟ آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ پیار کا رشتہ رکھیں نا کہ بھئی ہاں میرا اللہ سے اتنا خوبصورت رشتہ ہے، تو مجھے تو اس نے سب کچھ دیا ہے. میری جہاں غلطی ہے تو مجھے ایڈمٹ کرنا چاہیے. وہ کبھی بھی آپ کو کسی بھی راہ پہ نہیں ڈالتا. ایون وہ جو آپ کی ٹینشن آتی ہے وہ بھی آپ کو ایک سبق سکھانے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ آپ جب کچھ کرتے ہیں تو پھر جب آپ نارمل طریقے سے نہیں سیکھ رہے ہوتے، پھر آپ کو کچھ ڈفرینٹ آپ کی لائف میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو وہاں سے سبق لینا ہوتا ہے. ہم جیسے انسان، خطا کار، جاہل عوام، ہم لوگ اس کو بجائے اس پہ اوور ویو کرنے کے، اس کو اس سے کچھ سیکھنے کے، ہم لوگ ایک نیا وہ رونا دھونا سٹارٹ کر دیا. ہائے مجھ پہ یہ ہو گیا. ارے یار 2% کی اوقات نہیں ہے ہم لوگوں کی. ایک تو پہلے غلطی کر رہے ہیں، پھر بجائے اس سے کہ ہم جو اللہ نے ہمیں ایک میسج پہ بھیجا اسے سیکھیں.
تو ہم الٹا رونا دھونا ڈال رہے ہیں. پھر یہی سچویشن ہوتی ہے بار بار آپ لوگ کرتے ہیں, آپ لوگوں کے دل پھر مردہ ہو جاتے ہیں نا, پھر تو اللہ آپ کو آپ کے راستے پہ چھوڑ دیتا ہے کہ بھی جاؤ آپ لوگ میری طرف سے آزاد ہو, کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے دل موڑنے کے لیے کافی آپ کو ہنٹس دیے کہ یہ راستہ ہے, یہ راستہ ہے, لیکن آپ نے پھر بھی شیطانیت کو اپنایا تو آپ اس راستے پہ جائیں. تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بس یہی تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے, آپ جی رہے ہیں نا تو یہی ہے بس, کیونکہ یہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے, اور جو جی رہا ہے وہ عمل کر سکتا ہے. باقی یہ چیزوں کا اور نعمتوں کا جو حساب کتاب ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے, کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کس حال میں رہ کر بیسٹ پرفارمنس دے سکتے ہو. یہ صرف وہ ذات ہے, آپ کہتے ہیں نا سر جی فرق تھوڑا کر دیں, تو یہ ہے وہ اللہ جو آپ سے اتنا پیار کرتا ہے. کسی اسکول اکیڈمی ایسا ہوتا ہے کہ بھی آپ کا سلیبس کم کر دیا جائے, یہ وہ ذات ہے جس نے تقسیم کی ہوئی ہے رزق کی. یہ میں سمجھتا ہوں یہ رزق, میں ابھی آپ سے بات کرنے کے دوران یہ بات نہیں کری ہے کہ یہ رزق کی تقسیم ایکچولی ایک سلیبس ہے, یہ نعمتوں کی تقسیم ایک سلیبس ہے. یہ جو چیزیں اویل ہیں کسی کو کم کسی کو زیادہ کا سب میں ڈفرینس ہے, یہ ایک سلیبس ہے. ابھی جس کو جتنا دیا آپ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بندے کو میں نے اتنا دیا نا, یہ اس کو اس اسٹیج اس لیول پہ رہ کے یہ بہتر پرفارمنس کر سکتا ہے بینگ انسان ہونے کی اور ایک مسلمان ہونے کی. اور یہ بندہ اس کو زیادہ دے دیا جائے تو یہ اس لیول پہ زیادہ کر سکتا ہے. پھر آپ اپنی راہ بھول جائیں اور اس کے خدا کی طرف سے دیے گئی چیزوں کا صحیح استعمال نہ کریں تو پھر یہ آپ کی غلطی ہے, کیونکہ اختیارات آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں چیزوں کو استعمال کرنے کے, ایکشنز لینے کے, سب کچھ آپ کے پاس ہے. اگر اختیارات وہ نہ دیتا تو پھر اس نے حساب کتاب کو دینے کو رکھنا تھا, کیونکہ وہ تو کہہ دیتا کہ میں نے آپ کی زندگی خود ایسے لکھی تھی کہ آپ لوگ ایسا کریں. نہیں, اللہ تعالیٰ نے اختیار دیے ہیں, ہم میں سلیکشنز ہے, ہم لوگ خود چوز کر سکتے ہیں کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, جس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے. تو اس چیز پہ کبھی مت جایا کریں کہ اس کے پاس کام ہے اس کے پاس چھوڑا. میں ہمیشہ یہی چیز کہتا ہوں, میرے پاس جو کچھ ہے الحمدللہ کیونکہ میرے رب نے عطا کیا ہے, تو اللہ کو پتہ ہے کہ میں اس سچویشن میں, اس حالت میں, اس ایج میں اتنے کے ساتھ زیادہ اچھا پرفارم کر سکتا ہوں. اور ہم سب آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے نا, آپ اتنے میں ہی سب سے زیادہ بہتر طریقے سے سب کچھ کر سکتے ہیں. تو پازیٹیو رہیں گے نا, سب کچھ پازیٹیو دکھے گا, اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھیں گے تو پھر آپ کو یقین آئے گا, آپ اس کو خدا مانیں گے تبھی یقین آئے گا کہ ہاں بھائی اس کا دیا سب سے بیسٹ ہے. آپ جو ہم لوگ سب جہلانہ نیگیٹیوٹی کی سوچ رکھتے ہیں, پھر شیطان آ جاتا ہے, اس کا تو کام ہی یہی ہے, تو پھر بھگتے ہیں وہی لائف جس میں آپ ٹینشن کے ساتھ رہ رہے ہیں. اور یہ سب نہ شکراپن بہت بڑا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی خامی ہے کہ آپ اللہ سے راضی نہیں ہو رہے, اتنا کچھ ہونے کے باوجود. یار اس دنیا میں آپ کی کٹ رہی ہے نا زندگی, آپ کو کچھ عمل جو ہم یہاں پہ عمل کرنا ہے نا, ہم عمل کرنے کے لیے ہمیں جتنی چیزیں ضرورت ہیں وہ ہم کو مل رہی ہیں, کسی کو نہیں بھی مل رہی شاید. یقیناً آج کل جیسے بے روزگاری کو چھوڑ کے, بے روزگاری از ناٹ مین ایشو کہ اس کی وجہ سے آپ کا رزق رک جاتا ہے, رزق کے بہت سارے وسیلے آ جاتے ہیں. تو اگر کسی تک کوئی وسیلہ نہیں پہنچ رہا تو پھر یہ بھی ایک اللہ کی ایک تقسیم ہے, اور اس کے ایک پرکھنے کا ایک انداز ہے, اور اس انسان کا مطلب وہ لیول ہے کہ وہ اس لیول میں رہ کے زیادہ بہتر کر سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جتنا ہم جس سچویشن میں ہمیں مطلب وہ کیا ہوتا ہے نا, کیا کر رہا تھا یہ آ گیا ایکچولی, ہماری اذیت سے زیادہ نا ہمیں کسی بھی سچویشن میں مبتلا نہیں کرتا. تو بس میرا میسیج یہی تھا کہ پلیز شکر ادا کیا کریں. تھینک یو سو مچ مجھے سننے کے لیے. اللہ حافظ.